عام تو اس کے متعلق جو ہے ایک تحقیق کی گئی ہے، اس کے متعلق ایک تحقیق روایت پیش کی گئی ہے کہ جسے ایک مستشرق نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ یعنی تواصر، یعنی بچوں کے اندر والدین کے اثرات بچوں کے اندر آنا، بچوں کے اندر والدین کے اثرات، یعنی والدین کی جو حالت ہو، جو کیفیت ہو، جو معاملات ہو، وہ معاملات نسلاً بعد نسل وراثی طور پر بچوں کے اندر منتقل ہونے کو لے کر انہوں نے ایک آبزرو کیا اور انہوں نے ایک مشاہدہ کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے مشاہدہ کرنے کے بعد انہوں نے بتاتے ہیں کہ توارث کا اثر اور اخلاق کا اثر جو بچوں پر پڑتا ہے، تو اس کے متعلق جو ہے ایک امریکی مفکر ہیں اور ایک سائیکولوجسٹ ہیں، انہوں نے کہا، ان کا نام ہے ڈیل، ڈیل 1877 یعنی 1877 میں نیو یارک کے خاندان جیکس نامی خاندان کا انہوں نے تبصرہ کیا، اور 150 سال کی مدت میں انہوں نے اس خاندان کو غور سے دیکھا کہ دوران 150 سال مدت کے درمیان افراد کے حالات، یعنی اس خاندان کے 5 پشتوں کے حالات کو اس نے مشاہدے کے طور پر دیکھا، مطالعہ کر کے دیکھا، تو اس بانی خاندان جس کا نام تھا جیکس، وہ کیسا شخص تھا، اس کی بیوی کیسی تھی، وہ بتایا جائے گا۔ تو بانی خاندان جیکس جس کا نام تھا، اور 1720 میں پیدا ہوا یہ شخص، 1720 میں پیدا ہوا۔ اب یہ شخص کیسا تھا، یہ جیکس بانی خاندان، یہ انسان کیسا تھا؟ تو بتایا گیا کہ یہ شخص انتہائی ناکارہ و جاہل قسم کا شخص تھا، عیاش تھا، وہ اوباش تھا، اور انتہائی بد اخلاق تھا، اور لڑنے جھگڑنے والا، فسادی تھا، اور یہ شخص جو ہے مرنے مارنے پر ہمیشہ تلا ہوا رہتا تھا۔ تو یہ شخص ایسا برا شخص تھا، اور اتفاق کی بات ہے کہ جب اس نے شادی کی تو اس کی بیوی بھی ویسی ہی نکلی جیسا یہ خود تھا، تو اس بیوی بھی ویسی اس کے حصے میں ملی، تو بیوی بھی اسی کے طرح تھی۔ تو اب یہاں پر جو ہے 1720 میں ان دونوں کی شادی ہوئی، اور 1877 تک اس خاندان میں 5 پشتوں میں تقریباً 1200 لوگ آئے، 1200 بچے پیدا ہوئے، نہیں وہ بڑے ہونے کے بعد پھر ان کے بچے ہوئے، 5 پشتوں میں 1200 لوگ کا پتہ چلا۔ تب ان 1200 لوگوں کو جب انہوں نے دیکھا، یعنی مفکر نے جب دیکھا، جو مفکر کا نام ڈیل ہے، تو اس نے اندازہ کیا کہ ان 1200 بچوں کو دیکھا کہ جن کا خاندان، جن کی شروعات ایک ایسے 2 شخص سے ہوئے ہیں جو انتہائی جو ہے بد اخلاق اور انتہائی بد کردار اور انتہائی عیاش و اوباش قسم کے دونوں تھے، تو ان دونوں سے سلسلہ شروع ہوا۔ 5 پشتوں میں 1200 لڑکے آئے، 1200 لوگ آئے۔ اب ان 1200 لوگوں کا انہوں نے تبصرہ کیا کہ یہ 1200 لوگ کیسے ہوئے، یعنی خاندانی اثر، ان دونوں کا اثر ان کے اندر کس طرح سے سرایت ہے، تو اس کو بتا رہے ہیں۔ سرایت میں ان کے اثرات کو ان بچوں نے قبول کیا ہے، ان خاندانی اثر کو اس نے لیا ہے، تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ 1200 بچوں میں جو ہے تو 310 ایسے تھے جو بھکاری تھے، بھیک مانگنے والے تھے، 310 بھکاری تھے، اور اس میں سے 7 قاتل تھے، اور 20 عادی چور تھے، اور 50 بیماریوں میں مبتلا تھے، مہلک بیماریوں میں مبتلا تھے، اور 130 سزا پانے والے تھے، اور 440 اوباش اور عیاشی کی وجہ سے وہ اپاہج اور معذور ہو گئے تھے۔ تو ان میں سے صرف 30 افراد ہی ایسے ہوئے کہ جن کی اچھی تربیت ہوئی، اچھی تعلیم ہوئی، پھر اس کے بعد وہ جا کر کیا بنے، ڈاکٹر بنے۔ تو 1200 لوگوں میں صرف اور صرف 30 لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور باقی 1170 لوگ اسی طرح سے ناکارہ اور عیاش اور اوباش قسم کے ہوتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا خاندانی تاثر کو کس طرح سے قبول کرتے ہیں۔ اب اسی کے برخلاف ایک اور تحقیق ہے کہ ایک شخص ہے وین شپ جس کا نام ہے، یہ بھی امریکی مفکر ہیں، تو اس نے ایک شریف خاندان کا موازنہ کیا، اس نے ایک شریف خاندان کو اس نے غور کیا کہ اس خاندان کا نام ایڈورڈس ہے، خاندان کا نام ایڈورڈس ہے، ان کے حالات اس نے لکھے ہیں۔ یہ 1900 میں اس نے تحقیق کی ہے، 1900 تک انہوں نے جو ہے ان کا مشاہدہ کیا کہ اس خاندان کے 1394 یعنی 1394 افراد کا پتہ چلا، اور جس میں سے 1300 یہ خاندان اچھے شریف تھے، ایڈورڈس خاندان کے بانی تھے، اور یہ بھی اچھے، ان کی بیوی بھی اچھی تھی، اخلاق اور اعلیٰ اخلاق کے لوگ تھے یہ، تو ان کے اندر انسانیت اور جذبہ ہمدردی وغیرہ تھی، تو ایک خوبی انسانیت وغیرہ اچھی تھی ان کے اندر۔ تو ان میں سے لگ بھگ 1400 بچوں کا، 1400 افراد کا پتہ چلا۔ تو بتایا گیا کہ ان 1400 بچے کس طرح سے دنیا میں کامیاب ہوئے، تو بتایا جا رہا ہے کہ 295 گریجویٹ ہوئے، یعنی تعلیم یافتہ ہو کے اعلیٰ تعلیم حاصل کیا انہوں نے، اور 130 جو ہے کالج اور انسٹیٹیوٹس کے پرنسپلس ہوئے، اور اس کے بعد 160 جو ہے مشہور ڈاکٹر بنے،
اور پھر جو ہے 100 سے زیادہ مبلغ یعنی پادری بنے، جو مذہبی جو ان کے رہنما ہیں وہ بنے، 160 جو ہے مشہور مصنف بنے، اور 100 لگ بھگ وکیل بنے، 32 جج بنے، اور 80 اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے، اور کسی کو کسی جرم میں سزا نہیں ملی۔ تو دو خاندانوں کا تقابلی جائزہ آپ نے غور کیا کہ ایک بد اخلاقی سے شروع ہوئی، تو ان کے نسل بعد نسلیں بھی وہ 5 پشتوں میں وہ بد اخلاقی سرایت کرتی گئی کہ وہ کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب اسی طرح سے ایک اچھے گھرانے کا موازنہ کیا گیا، اور اس میں سے 1400 لوگوں کو افراد کو انہوں نے مشاہدہ کیا، تو اس میں سینکڑوں کی تعداد میں کامیاب نظر آئے کہ وہ بالکل تعلیم یافتہ ہیں، پرنسپلس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، مبلغ ہیں، مشہور اور کیا کہتے ہیں کہ مصنفین ہیں، ججز ہیں، اور اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ تو اس طرح سے اچھے خاندان اور برے خاندان کا اثرات جو ہے ان کے جو ہے طریقہ کار اور توارث کے جو حالات ہوتے ہیں، اثر جو ہوتے ہیں، اور ان کے اخلاق کے جو اثرات ہوتے ہیں، یقینی طور پر وہ بچوں میں منتقل ہوتے ہیں اور بچوں کی طرف وہ جاتے ہیں۔ تو اس کو تحقیقی طور پر پیش کیا گیا۔ تو ہمارے آج کے اس واقعے کے پس منظر میں میں نے آپ کو یہ مفکر کے حالات، مفکر کے آبزرویشن میں نے آپ کو بتائے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کے بعد دونوں نے شوہر بیوی دونوں آپس میں جو ہے اگر توبہ و استغفار کر لیں تو یقینی طور پر اللہ ان توبہ کی برکت سے ان کے جو نیک اثرات ہیں ان بچوں کی طرف بھی منتقل فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ایک واقعہ اور بیان کیا جا رہا ہے، ایک صالح بہت ہی نیک شخص تھے، اور جو اس کا اہتمام کیا گیا، توبہ کیا، یعنی 2 لوگ ایسے تھے، شوہر بیوی دونوں نے توبہ کی، استغفار کی، اور آئندہ کوئی گناہ نہ کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ توبہ استغفار کے بعد انہوں نے یہ خیال کیا، انہوں نے استغفار کی، مل کر انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ ہم آئندہ کوئی گناہ نہ کریں گے تاکہ بچہ بھی نیک پیدا ہو۔ چنانچہ اس کا اہتمام کیا گیا، اسی حالت میں حمل قرار پایا اور بچہ پیدا ہوا، تو بچہ بہت ہی صالح اور سعید اور نیک تھا۔ ایک روز اس بچے نے کسی دکان پر سے ایک بیر چرایا، اور مرد نے بیوی سے کہا کہ بتلاؤ یہ اثر کہاں سے آیا۔ اس نے بیان کیا کہ پڑوس کے گھر میں جو بیری کا درخت تھا اس کی ایک شاخ ہمارے گھر میں ہے، ہمارے گھر کی طرف ہے، تو اس میں سے ایک بیر لٹک رہا تھا اور میں نے وہ بیر توڑ لیا اور کھا لیا۔ مرد نے کہا کہ بس یہ اسی کا اثر ہے جو آج ظاہر ہوا۔ یعنی 2 لوگ، یعنی شوہر اور مرد، یہ دونوں نے ملنے سے قبل انہوں نے توبہ اور استغفار کی، یا تائب ہوئے، اور انہوں نے گناہ وغیرہ نہ کرنے پر انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا کہ گناہ نہ ہوگا یہاں سے۔ اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے آپس میں صحبت کی، پھر اس سے بچہ تولد ہوا، تو یقینی طور پر پیدا ہوا۔ تو ان دونوں کا اثر، یعنی جب وہ دو نیک ہو کہتے گناہوں سے توبہ کر لیے تھے کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ ایک ایسی شے ہے کہ جو کتنوں سے بڑے بڑے گناہ ہیں اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو توبہ سے گناہوں سے توبہ کرنے والا گویا کہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ اس کے ذمے میں کوئی گناہ نہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس کے ذمے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا توبہ کرنے والا۔ تو انہوں نے توبہ کی تو بچہ جو تولد ہوا، پیدا ہوا، بہت ہی صالح اور بہت ہی نیک، اور اس بچے کی تعریف ہونے لگی۔ اتفاق سے ایک دکان سے وہ بچہ کچھ چرا لیا، تو بیوی حیران ہوئی کہ بھئی یہ اثر اس بچے کے اندر کہاں سے آیا۔ تو اس کے والد نے کہا، شوہر نے کہا کہ یہ بچہ یقینی طور پر نیک اور صالح ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن جو ہے میرا معاملہ یوں تھا کہ ایک دن جو ہے میرے گھر کے قریب میں پڑوس میں ایک بیر کا درخت لگا ہوا ہے، اور اس درخت کی ایک ٹہنی ہمارے آنگن کی طرف ہے، اور وہ لٹکی ہوئی ٹہنی تھی، اور اس میں ایک بیر لگا ہوا تھا۔ تو میں نے اس کے پوچھے بغیر میں نے اس ایک بیر کو لیا اور میں کھا لیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو والد نے ایک عمل کیا تھا، والد نے بلا اجازت اس درخت کے مالک کی اجازت کے بغیر ایک بیر کو انہوں نے کھا لیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کا اثر اس بچے کے اندر اس طرح سے ہوا کہ وہ بچہ بھی دکان سے ایک چیز چرا کے کھا لیا۔ تو یہ اس کا اثر بتلایا جا رہا ہے۔ تو والدین کے اثرات جو ہے بچوں کے اندر یقینی طور پر آتے ہیں، جیسا کہ پیران پیر دستگیر محمد سبحانی قطب ربانی غوث اعظم رضی اللہ مشہور معروف واقعہ ہے کہ ان کے والد محترم نے ایک سیب کھایا، تو وہ سیب کی بغیر اجازت کے وہ بھی دریا میں بہتے ہوئے سیب کو انہوں نے کھایا۔ پھر اس کے اجازت لینے کے لیے آپ دور و دراز گئے، پھر باغ کے مالک سے آپ نے ملاقات کی وغیرہ وغیرہ، یہ مشہور معروف واقعہ ہے۔ تو بزرگان دین اکابرین اکرام اس طرح سے خیال رکھا کرتے تھے، اور اس طرح سے وہ خیال کیا کرتے تھے
کہ کوئی چیز ان سے جو ہے خلاف توقع صادر نہ ہو جائے اور خلاف معمول صادر نہ ہو، تاکہ جس کی وجہ سے اس کی گرفت ہو اور اس کا اثر ان کے اولاد وغیرہ پر ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہے شوہر بیوی کے لیے چیزیں لازم امور ہے کہ وہ ایک خیال کریں تاکہ ان کے درمیان معاملہ جو رہے وہ مناسب طور پر معاملہ رہے۔ اب اس کے بعد جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، تو میاں بیوی کے درمیان جو خوشگوار معاشرہ ہے یہ تو ایک قانونی فرائض اور حقوق کی بات تھی، ورنہ ہمارے دین فطرت کے حسن سلوک کی بات جو ہے یہ ہے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے دکھ درد اور خوشی اور مسرت کا خیال رکھیں۔ تو جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اور ان کے درمیان جو معاملات اور حسن سلوک ہے اس کو بھی خیال رکھا جائے۔ اب اس کے بعد جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے درمیان کا جو معاملہ ہے اس کو بھی خیال رکھا جائے، جیسا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی تھی تو حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ، جس گلاس میں آپ پانی پی رہے ہیں، جس پیالے میں آپ پانی پی رہے ہیں، تھوڑا پانی میرے لیے بھی بچا دیں، تھوڑا پانی آپ میرے لیے بھی بچا کے رکھیں۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے پانی بچایا تو حضرت عائشہ نے حضور کی خدمت میں وہ پانی پیش کر دی، تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے اس پیالے میں کس جگہ منہ لگا کر آپ نے پانی پیا تھا، یعنی آپ نے کس جگہ سے پانی پیا تھا منہ لگا کر؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے اس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ منہ لگا کر پانی پیتے ہیں۔ تو کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور خلوص ہے، تو یہ وہ معاملات ہے جس کی وجہ سے زن و شوہر کے درمیان اخلاقی معاملات اور ان کے درمیان دکھ درد ختم ہوتے ہیں اور زندگی خوشگوار ہوتے ہیں، حسن معاشرت ہوتی ہے اور حسن سلوک پر جو ہے ازدواجی زندگی جو ہے خوشحال ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے اپنے شوہر کی دینداری کا خیال رکھنا، کہ بیوی پر بھی یہ لازم ہے کہ اپنے شوہر کی دینداری کا خیال رکھیں، کہ جس طرح سے عورتوں کے اوپر اپنے شوہروں کے دنیاوی حقوق ہیں، اسی طرح سے بیویوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے شوہروں کے دین کا بھی خیال رکھیں کہ وہ ہمارے واسطے حلال مال کما کر لاتے ہیں یا حرام رشوت اور سود وغیرہ کی آمدنی پر سمجھائیں، ایسی آمدنی لینے سے اجتناب کریں جس سے حقوق کے ادا کرنے کی ترغیب دیں۔ اسی طرح سے نماز روزہ دیگر عبادتوں کے چھوڑنے پر اس کو نرمی سے سمجھائیں، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ خود اس پر عمل کریں، پھر شوہر کو کہنے سے شوہر کو تلقین کریں تاکہ اس کا فائدہ ہو۔ یعنی بیوی پر بھی یہ لازم ہے کہ جہاں پر شوہر کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اپنے بیویوں کے حقوق کا خیال رکھیں، جہاں پر وہ ظاہری حقوق ہے وہیں پر اس کے دینی اخلاقی حقوق بھی ہیں، اس کی تربیت بھی ہے، ان کے اندر کوئی بگاڑ ہے تو اس بگاڑ کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، تو وہیں پر بگاڑ یعنی فساد، اس کے اندر کوئی کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے شرعی نقطہ نظر سے۔ اب اسی طرح سے اگر شوہر کے اندر کوئی خلاف شریعت بات ہے، خلاف اسلام بات ہے، خلاف عادت کوئی ایسی بات ہے تو بیوی پر بھی لازم ہے کہ وہ ان کی اصلاح کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر شوہر جو ہے حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سمجھائیں، حلال کے فوائد بتائیں اور حرام سے بچنے حرام کے ان کو نقصانات سے آگاہ کریں۔ یا پھر رشوت وغیرہ لیتے ہیں تو رشوت سے بھی اسے منع کریں، سود وغیرہ لیتے ہیں تو اس کی آمدنی پر بھی سود وغیرہ کی آمدنی ہے تو اس کے متعلق بھی انہیں سمجھائیں۔ اور اسی طرح سے اگر عبادات سے وہ لاپرواہی برتتے ہیں تو بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کو سمجھائیں کہ عبادات کریں، عبادات کے متعلق ان کو تلقین کریں وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں شوہر پر لازم ہے تو وہیں پر کیا ہے بیوی پر بھی یہ چیزیں لازم ہے، بیوی پر بھی یہ چیزیں پابند کیا گیا کہ وہ بھی اپنی عورتوں کا وہ بھی اپنے شوہروں کا خیال رکھیں تاکہ اس کی وجہ سے دونوں کے درمیان معاملہ حسن سلوک کا معاملہ ہو اور اخلاق کا معاملہ ہو۔ تو جو ہے آج کے درس میں ان چند گفتگو پر جو ہے آج کے درس کو تکمیل کیا جا رہا ہے کہ آج کے درس کا خلاصہ یہ رکھیں کہ جو ہے شوہر پر جہاں لازم قرار دیا گیا کہ وہ بیوی کے نام نفقہ ادا کریں، وہیں پر بحیثیت مرد اس پر یہ لازم قرار دیا گیا کہ وہ اپنے دیگر رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں، جیسے کہ والدین ہے، اگر معذور بھائی بہن ہے تو ان کے متعلق ہے، نابالغ بھائی بہن ہے تو ان کے متعلق ان کے حقوق بھی ہے۔ تو بیوی کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ شوہروں کے درمیان مانع نہ بنیں، کہ اگر شوہر خرچ کرتے ہیں تو اس کے درمیان وہ رکاوٹ نہ بنیں، پھر اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں اس کا بھی خیال کرتے ہوئے چلیں تاکہ ان کی وجہ سے دونوں کی زندگی خوشگوار ہو۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔